آپ سب کو پتہ ہے کہ 27 دسمبر کے لیے پاکستان کے کونے کونے چپے چپے سے لوگ گڑی خدا بخش آ رہے ہیں۔ 27 دسمبر کل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی 18ویں برسی ہے، اور میرے ساتھ میری بہن گلگت سے تشریف لائی ہیں، فارمر ڈیپوٹی اسپیکر گلگت اسمبلی کی، اور اس طریقے سے ہر کونے سے پاکستان کے وہ جیالے شہید محترمہ کو چاہنے والے، شہید رانی کے شیدائی، ان کے بھائی بہن بزرگ نوجوان سب تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ پیدل آ رہے ہیں، لوگ سائیکلز پہ آ رہے ہیں، گاڑیوں میں آ رہے ہیں، جہازوں میں آ رہے ہیں، جس کی جیسے بھی جو بھی استطاعت ہو، جس طریقے سے وہ پہنچ سکے 27 دسمبر کے لیے لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ ہر برس 2007 سے ہم جس طریقے سے جس دکھ میں یہاں آتے ہیں، ایک نئی طاقت لے کر ہم ان کی مزار سے جاتے ہیں، ان کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کا وہ عزم، وہ اعادہ ہم ایک بار پھر مضبوط کرتے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس ملک کے لیے، اس ملک کے بچوں کے لیے جان قربان کی۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جب وہ طویل جلا وطنی کے بعد پاکستان تشریف لائیں تو انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ دھرتی، یہ سرزمین اب ان کے لیے اس طریقے سے محفوظ نہیں رہی، اور اس کا اندیہ بار بار اس وقت کے عامر ڈکٹیٹر نے دیا، بار بار ان کو جو ہے وہ وارننگ دی گئی کہ وہ تشریف نہ لائیں، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے جا رہی ہوں، ان کی تکلیفوں کے لیے جا رہی ہوں، اس پاکستان کے اندر جو لوگوں کو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے میں جا رہی ہوں۔ اور وہ آئیں اور ڈٹ کر انہوں نے اس سچویشن کا مقابلہ کیا۔ افسوس کہ ہم نے اپنی محترمہ کو شہید، اپنی رانی شہید کو جس طریقے سے کھویا، آج بھی ہمیں وہ تکلیف اور وہ دکھ جو ہے وہ شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ پہلی جو کارروائی تھی اس میں وہ بچ گئی، اور دوسری مرتبہ جو دہشت گردی کی کارروائی ہوئی اس میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ کئی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی شہید ہوئے۔ ہم تمام شہداء کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایک بار پھر یہ عزم ہم کل دہرائیں گے کہ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اس ملک کے اندر جمہوریت کے حصول سے لے کر جمہوریت کے استحکام، جمہوریت کی بحالی، پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین کی بالادستی کے لیے محترمہ نے بہت جد و جہد کی ہے۔ ان کے کارکنان نے بہت ساری تکلیفیں دیکھی ہیں، بڑا اسٹرگل کیا ہے، اور بہت ساری قربانیاں دی ہیں، بشمول شہید محترمہ بے نظیر صاحبہ کی اپنی جان کی قربانی کے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ گھڑی ہوتی ہے۔ ملک میں جو بھی صورتحال آج ہے اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، مثبت سیاست کر رہی ہے، مثبت رول ادا کر رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے، آپ کو یاد ہے کہ اس وقت بھی جب شہید محترمہ کی شہادت پیش آئی اور لوگوں کو غصہ تھا، غم تھا، دکھ تھا، اتنی تکلیف تھی کہ جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس وقت بھی جب لوگ نیگیٹو باتیں کر رہے تھے، منفی باتیں کر رہے تھے، پاکستان کے لیے کہہ رہے تھے، اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے تھے، تو اس وقت بھی زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے، اور آج بھی ہم کہتے ہیں پاکستان کھپے، ہر حال میں پاکستان کھپے۔ تو یہی آج پھر ہم اپنا بھرا دل لے کر تمام لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اپنی شہید رانی کی اس نگری میں، اور بس کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جتنی قربانیاں دے کر آج جس دورائے پہ کھڑی ہے، ہم مزید کوشش کریں کہ پاکستان کی فلاح کے لیے، بقا کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اپنا رول، اپنا کردار ادا کریں۔ شاہزادہ صاحب، آپ BC کا اجلاس بھی ہوتا ہے، کیا کل بھی کوئی اجلاس متوقع ہے؟ اگر اجلاس ہے تو اس میں ملکی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر پیپلز پارٹی کا کیا رول ہوگا؟ آئندہ کے حوالے سے کیا کچھ معاملات زیر بحث آئیں گے؟ خاص طور پر 28ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، یا موجودہ وقت میں جو PTI کی سرگرمیاں ہیں، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ PTI جو ہے وہ انتشار کی تحریک جو ہے بنتی جا رہی ہے، تو کیا کوئی حتمی فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ سوال آپ نے بہت ہی بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے آپ نے، اور خاص طور پہ میں جو PTI کے حوالے سے آپ نے بات کی، انتشار کی، مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہے کہ PTI نے اپنی انتشار پھیلانے کی جو سوچ ہے یا جو مہم ہے اس میں کئی حدیں پار کرتے ہیں،
اور گزشتہ کچھ روز قبل برطانیہ میں جس طریقے سے اشتعال انگیزی اور جس طریقے سے انتشار یا میں کہوں گی دہشت کا پیغام دیا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے برطانیہ کی حکومت اپنی سرزمین کو اس طرح کی میسیجنگ کے لیے استعمال ہونے دے رہی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہے اس کے اندر بھی ایسی قرارداد ہے جو اشتعال انگیزی کو، کسی قسم کی دہشت کو، کسی قسم کی دھمکی کو اور اس طرح کی جو منی لانڈرنگ کر کے دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں اس کے خلاف وہ قرارداد موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ برطانیہ میں خود ایسے قوانین ہیں، 2006 میں بھی ان کے پاس ایسا قانون آیا جو اشتعال انگیزی کو، اس طرح کے انتشار پھیلانے کو روکتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو یہاں سے لوگ بھاگ گئے ہیں، میں تو انہیں بھگوڑا ہی کہوں گی، کئی لوگ بھگوڑے ہیں، وہ بھگوڑے جو یہاں سے جا کر پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر جمہوریت کے لیے اسٹرگل کریں تو 100 بسم اللہ، مگر آج جمہوریت ہے، جو بھی جس قسم کی بھی جمہوریت ہے وہ آمریت سے بہتر ہے۔ اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے بجائے آپ فورن سرزمین کے اوپر، پہلے تو فورن فنڈنگ پر پی ٹی آئی چلا کرتی تھی، اب پتہ نہیں کس کا ایجنڈا وہ ایک فورن سرزمین پر پھیلا رہی ہے۔ اور میں پھر مذمت کروں گی اس طرح کی جو ایک ویڈیو آئی ہے جس میں کہ کھلم کھلا دھمکی دی گئی ہے پاکستان کے اداروں کو، ادارے کے سربراہ کو، یہ قابل مذمت ہے۔ پاکستان کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے، ترقی کی ضرورت ہے۔ ہم قطعاً متحمل نہیں ہیں اس طرح کی گھنونی جو کارروائیاں یا سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں اس کے۔ تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سی متوقع ہوتی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جلد تشریف لائیں گے اور اس کا بھی ٹائم جو ہوگا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مثبت سیاست کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہمیں بھی کئی دفعہ چیلنجز ہوتے ہیں، جو حکومت میں لوگ ہیں، ہم بالکل کابینہ کا حصہ نہیں ہے، اس نون لیگ کی جو وفاقی حکومت ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ہمیں بھی شکایت ہوتی ہے کہ آپ ہمیں کئی چیزوں پر اعتماد میں نہیں لیتے۔ اب ہم سن رہے ہیں 28ویں ترمیم کا، سن رہے ہیں، اب قیاس آرائیوں پر کوئی رائے کا، کسی رائے کو کا اظہار تو میں نہیں کر سکتی، لیکن میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر ایسا کوئی عمل ہے تو حکومت کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے۔ اس وقت تک حکومت نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، لہٰذا قیاس آرائیوں پر بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو اچیومنٹ ہے اس کو دہرا سکتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے صوبوں کے حقوق کا دفاع کیا، صوبوں کا حصہ بچا لیا، اور جو آئینی عدالتیں بنی ہیں اس میں صوبوں کو برابری کی نمائندگی دلانے میں وہ کامیاب رہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی تھی کہ 18ویں ترمیم کو خطرہ ہے، 27ویں آئینی ترمیم میں صوبوں کے حقوق کو جو ہے وہ کم کر دیا جائے گا یا کچھ صوبوں سے کچھ سبجیکٹس واپس لیے جائیں گے۔ بالکل کچھ اس طرح کی پیشکش جو ہے وہ کی گئی تھی، اس طرح کا پروپوزل آیا تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیئر موقف بیان کیا، لیکن جب انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا 2 روزہ اجلاس بلایا تو اجلاس کے دونوں روز آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خود میڈیا کو بریف کیا اور بتایا کہ کس طریقے کی گفتگو ہو رہی ہے، کیا پیش رفت ہو رہی ہے، کن چیزوں پر ہم اگری کر سکے ہیں، کس چیز پر ہم اگری نہیں کر سکتے۔ اور آج پھر آپ لوگوں کے سامنے میں کہوں گی کہ کسی قسم کی کا کمپرومائز 18ویں آئینی ترمیم پر ہم نہیں کر سکتے، صوبوں کے جو حقوق ہیں اس پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور بلاول بھٹو صاحب نے یہ بار بار آپ لوگوں کو بھی کہا ہے اور ہر فورم پر یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اچھا سنجے صاحب یہ بتائیں کہ آپ ان کو دے دیں سوال۔ سندھ کی نمبر پلیٹوں جی کے حوالے سے گدوں پر جو ہے نا وہ سندھ کا وہ ٹوپی ہے اور اجرک کے نشان والی، تو اس طرح کی جو ہے نا میسج سے کیا؟ دیکھیں میں اس طرح کی چھوٹی حرکت کی مذمت کرتی ہوں، کیونکہ اجرک کسی ایک جماعت کے لیے قابل احترام یا قابل عزت نہیں ہے۔ اجرک ایک ثقافت کا حصہ ہے، 6000 سال پر محیط یہ ثقافت ہے۔
ہم بدقسمت ہوں گے اگر ہم اپنی ثقافت کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور جو لوگ ثقافت کا مذاق اڑاتے ہیں وہ قومیں ترقی نہیں کرتی۔ جو قومیں اپنی ثقافت کو بچاتی ہیں، اپنی ثقافت کا احترام کرتی ہیں، اس کی عزت کرتی ہیں، وہ آگے بڑھتی ہیں۔ تو آج تو دنیا میں اپنی زبان کو بچانے کی بات ہو رہی ہے، ثقافت کو بچانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں اس طرح کی جو میں سمجھتی ہوں یہ 2% کی حرکت ہے جو کلچر کے خلاف ہے، کیونکہ اجرک کسی ایک، میں نے جیسے کہا کہ کسی ایک سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، کسی ایک بالکل کسی ایک قوم سے اس کا تعلق نہیں، کسی ایک فرقے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ میں تو کہوں گی کہ یہ سندھو کا کلچر ہے، یہ پاکستان کا کلچر ہے۔ وہ بدقسمت ہے لوگ جو اس کلچر کی جو رچنس ہے اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ مطلب خود جب کسی کو تحفہ دینا ہوتا ہے تو اجرک ہی دیتے ہیں، لیکن اگر اجرک آپ کی نمبر پلیٹس میں آیا ہو جائے گی تو اس میں مطلب دیکھیں، ہر ملک کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پر کوئی ایک سووینر کا سسٹم ہوتا ہے، ایک سمبولک کوئی چیز ہوتی ہے جس کے لیے آپ پہچانے جاتے ہیں۔ تو اجرک کے لیے تو ہم سب پہچانے جاتے ہیں، اجرک تو ہماری پہچان ہے۔ اگر اس پہچان کو کسی نمبر پلیٹ پر عیاں کر دیا جائے گا تو اس میں کون سا گناہ ہے؟ میں سمجھتی ہوں یہ بہت چھوٹی حرکت ہے جو بھی کر رہا ہے۔ یہ مطلب وہ سستی شہرت کمانے کے گھٹیا طریقے ہیں جس کی میں مذمت کرتی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔